وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ان آیتوں میں سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو آیتیں آج ہم نے تراویح میں سنی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے طلاق کے سلسلے میں ہمیں ہدایت دی ہے، تعلیم دی ہے کہ طلاق کس طرح دینی چاہیے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے نکاح اسلامی مذہب میں، اسلام کے مذہب میں عمر بھر کا ایک بندھن ہے. نکاح عمر بھر کے لیے کیا جاتا ہے. کسی خاص زمانے کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. ایسے نکاح کو فقہ کی اصطلاح میں نکاح موقت کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، لیکن شرط لگاتا ہے کہ میں 1 سال تک کے لیے نکاح کرتا ہوں، 2 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، 10 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، 20 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، 30 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، تو ایسا نکاح حرام ہے. ایسا نکاح نہیں ہوتا. وجہ یہی ہے کہ اسلام میں نکاح یہ ہمیشہ کا بندھن ہے. اسی لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ نکاح سے پہلے ہی اگر دونوں طرف کے خاندان والے، بڑے لوگ، لڑکی والے لڑکے والے، دونوں بڑے لوگ جو ہیں اطمینان کر لیں، پھر بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ شوہر، ہونے والا شوہر، لڑکا جو ہے وہ ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے. یہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے تاکہ نکاح سے پہلے ہی مکمل اطمینان کر دیں. اب نکاح ہو گیا، نکاح ہو جانے کے بعد کبھی کبھار ہماری طبیعت کے خلاف ناگوار چیزیں جانبین سے ہو جاتی ہیں. لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کو ہوتی ہیں، لڑکی کی طرف سے بھی لڑکی کو پیش آتی ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. مرضی کے مطابق تو صرف جنت میں ہوگا. دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی. قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. بیوی کو تم ناپسند کر رہے ہو کہ جیسی حور ملنی چاہیے مجھے نہیں ملی، جیسی گھوری لڑکی مجھے ملنی چاہیے نہیں ملی، میرے سر پر باندھ دیا گیا. کبھی کبھار لڑکا سوچتا ہے. اس لیے پہلے دن سے ہی اس کو جو ہے ناپسند کرنا شروع کر دے. تو شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اگر تمہیں کوئی ناگوار چیز نظر آ رہی ہے تو تم اس کی اچھائیوں کو دیکھو، ضرور اس میں کوئی خوبی ہوگی.
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تم ایک چیز کو ناپسند کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی، اس لیے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو مکمل برائیوں ہی سے بھرا ہوا، اس کے اندر چند خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں برا ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. کس کے لیے کیا بہتر ہے اللہ جانتا ہے. لہذا مکمل تسلی ہو گئی، کر لیے نکاح سے پہلے، اس کے بعد نکاح ہو گیا، اس کے بعد ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات آ گئی اور وہ قابل برداشت ہے شریعت کی نظر میں، تو برداشت کر لینا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ بس یہی مقدر ہے ہمارا، تو اسی پہ جو ہے گزارا کر لینا چاہیے. پھر بھی کبھی کبھار تعلقات میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ زندگی گزارنا نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. اب مل کے رہنا گویا ایک وبال، ایک عذاب بن جاتا ہے. ایسے وقت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ طلاق دے دے، لیکن اللہ کے نزدیک جتنی بھی حلال چیزیں ہیں تمام میں طلاق سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض الحلال من اللہ طلاق، اللہ کے نزدیک ساری حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ناپسندیدہ چیز طلاق. اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اگر عورتیں تمہاری بات نہیں مان رہی ہیں تو پہلے انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو. اگر تب بھی نہیں مان رہی ہیں تو ان کا بستر الگ کر دو. تب بھی نہیں مان رہی ہیں تو ہلکا سا مارو. تب بھی کام نہیں چل رہا ہے تو دونوں گھر کے بڑوں کو بلاؤ، بٹھاؤ، اپنا مسئلہ رکھو، وہ تمہارے جو مسائل ہیں آپس کے وہ حل کریں گے. یہ سب بھی نہ ہو تو اب آخری درجہ ہے طلاق. اب طلاق دینے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں طلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ہے. یعنی ایک طلاق دے دے، وہ بھی پاکی میں دے، ایسی حالت میں دے جس حالت میں عورت جو ہے پاکی کی حالت میں، اور ایسی حالت میں دے جس حالت میں اس سے صحبت نہ ہوگی. اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور صرف ایک طلاق دے صاف صاف لفظوں میں. اب اس سے کیا ہوگا؟ عدت جب گزرنے کا جو زمانہ ہے 3 پیریڈ 3 مہینہ، اگر حمل والی ہے تو حمل وضع حمل تک عدت ہے. اب اگر جس حالت میں آپ نے ان کو طلاق دی، اگر اس سے اس حالت میں صحبت ہو گئی ہو سکتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا تو خواہ عدت اس کی طویل ہو جائے گی 9 مہینے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ دیکھو باقی کی حالت میں ہے، باقی کی حالت میں دو، اور ایسی حالت میں دو جس میں اس سے صحبت نہ ہوگی. اب اس کے بعد 3 مہینے جو ہیں وہ 3 مہینوں میں تمہیں اختیار ہے، چاہے تو تم انہیں اپنی طلاق کو واپس لے لو. عام طور پر قدر نعمت بعد زوال بولتے ہیں. نعمت کی قدر کب ہوتی؟ نعمت کے زائل ہو جانے کے بعد. ہمارے کوئی بڑے رہتے، ماں باپ رہتے، ہمارے سرپرست رہتے اور ڈانٹتے رہتے، ڈپٹتے رہتے، تو ان کی زندگی میں ان کی قدر کرتے نہیں. ہمیں جب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو پھر روزانہ یاد کرتے رہتے ہیں. وہ رہتے تو ایسا ہوتا تھا، ہمارے باوا رہتے تو ہم مجھے ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں چھوڑتے. تو اسی طرح سے بیوی جب طلاق پا کر گھر چلی جاتی ہے، میکی چلی جاتی ہے، تب قدر معلوم ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ دل بدلے، دوبارہ جو ہے بیوی کی طرف خیال ہو. تو اب چونکہ ایک ہی طلاق دی ہے تو اب اسے عدت کے گزرنے تک موقع ہے، چانس ہے. صرف میں واپس لے لیا اپنی طلاق کو بولے تو بس نئے سے نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں. میں رجوع کر لیا، زبان سے بول گیا تو بس
بتا کے بوسہ لے لیا تو بھی بس طلاق واپس ہو جائے، دونوں میاں بیوی جیسے رہے۔ یہ کب ہے؟ جبکہ صرف ایک طلاق دیا، اب اس کے بعد جو ہے عدت گزر گئی، اب عدت گزر جائے تو اب نکاح ٹوٹ جاتا، لیکن پھر بھی دوبارہ ارادہ بدل گیا، دونوں مل کے رہنا چاہے تو اب بھی دروازہ کھلا ہے، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، مہر متعین کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک ہی وقت میں اگر 3 طلاق دے دیا تو اب حرمت مغلظہ، سخت حرمت ہو جائے۔ عام طور پر ہمارے جوان حضرات کیا سمجھتے، طلاق بولے تو 3 دیے تو بھی طلاق نہیں، 3 طلاق دینا انتہائی مبغوض چیز ہے، انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے زبردست غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے، باقی کی حالت میں ایسی حالت میں جس سے اسے صحبت نہ ہوگی۔ اب عدت کے گزرنے تک اس کو چانس رہتا ہے واپس طلاق کو واپس لینے کا، عدت گزر گیا تو بھی، گزر جائے تو بھی پھر بھی موقع رہتا ہے، ایک دیے تو بھی ہے، 2 دیے تو بھی یہ چانس رہتا ہے۔ لیکن اگر بیک وقت 3 طلاق دے دیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تو 3 طلاق دے دے، چاہے ایک مجلس میں دے، چاہے الگ الگ مجلسوں میں دے، تو اب وہ حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ مرد جو ہے اس کو طلاق دے کے چھوڑ دے اور وفات پا جائے، اس کو حلالہ بولتے ہیں۔ تو یہ آیت سے ثابت ہے کہ 3 طلاق اگر دے دیں گے تو پھر حرمت مغلظہ ہو جائے گی، سخت حرام ہو جائے گی۔ اب واپس نکاح کریں گے تو بھی نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہونا بولے تو اور ایک مرد سے نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ اپنی خوشی سے کیا کرے، اس کو طلاق دے دے یا وفات پا جائے، تبھی جو ہے نکاح ہو۔ تو راستہ مشکل ہے، واپسی کا راستہ مشکل، تو اس لیے شریعت نے کہا کہ صرف ایک طلاق دو۔ تو عام طور پر 3 طلاق دے دیتے ہیں، دینے کے بعد بہانے کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو طلاق ہی کا انکار کر دیتے، میں طلاق ہی دیا نہیں، میاں بیوی مل کے رہتے، حرام کی زندگی ہے، زنا کی زندگی ہے۔ بعض بہانے بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میں نے تو طلاق کی نیت ہی نہیں کی۔ صاف صاف لفظوں میں اگر طلاق دیے تو نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو یاد رکھیں۔ تمہیں کیا سمجھتے ہیں، نماز میں نیت ضروری، روزے میں نیت ضروری، ویسا طلاق میں بھی نیت ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے سمجھ کے کہ ہمیں تو نیت ہی کرا نہیں، ایسا بولے سن کر کے بولتے، نیت کوئی ضروری نہیں ہے طلاق کے لیے۔ صاف صاف لفظوں میں اگر کہہ رہا ہے طلاق بول کے، یا میں چھوڑ دیا بول کے ہماری زبان میں، تو نیت ضروری، نیت کے بغیر بھی طلاق ہو جائے۔ اسی طرح بعض بہانے بناتے، میں ایسا ہنسی مذاق میں بولے سنی، ہنسی مذاق میں بولے تو بھی طلاق ہو جاتی۔ حدیث میں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ وہ 3 چیزیں النکاح والطلاق والرجعۃ، اس میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ نکاح بھی اگر مذاق سے کرے تو بھی نکاح ہو جائے، ایسے ہی طلاق مذاق سے دے تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک طلاق دینے کے بعد مذاق سے میں رجوع کرتا ہوں بولا تو رجوع ہو جائے۔ اور اسی طرح بعض لوگ بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں غلطی سے دے ڈالا، بھائی میں غصے میں دے ڈالا۔ طلاق کون بھی حسلوں کو خوشی میں دیتا نہیں، گفٹ کے طور پر۔ طلاق تو کیا ہے، غصے میں دیتے سو، چاہے غصے میں دو، چاہے خوشی میں دو، چاہے 32 ذاتیں دکھا کے دو، طلاق ہو جائے گی، اس کا اثر ضرور ہوگا۔ اسی طرح بعض بولتے ہیں کہ میں جب طلاق دیا کون بھی گواچ نہیں تھے۔ گواہ بھی کیا بھی ضروری ہے، نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے۔ گواہوں
گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن طلاق کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے گواہ بھی ہو تاکہ بعد میں انکار نہ کریں، لیکن گواہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، گواہوں کے بغیر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھے 3 طلاقیں دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصہ ہوئے، ناراض ہوئے اور فرمانے لگے اَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کیا قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے الطلاق مرتان، زیادہ سے زیادہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہے، لیکن یہ لوگ ایک ساتھ 3 طلاق دے کے کیا یہ لوگ قرآن کا مذاق کر رہے ہیں جبکہ میں ابھی بھی تمہارے درمیان میں موجود؟ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا میں اسے قتل کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، منع کر دیا۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مجلس میں اگر طلاق دے 3 طلاق دے اس سے بھی 3 ہی ہوتی ہے۔ آج کل اہل حدیث غیر مقلدین جن کو بولتے ہیں، ان لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ ایک ساتھ ایک مجلس میں ایک بیٹھک میں 3 طلاق دیا تو ہوتی نہیں 3، حالانکہ یہ چاروں اماموں کے مسلک کے خلاف ہے۔ امام شافعی، امام مالکی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، چاروں اماموں کا مسلک ہے کہ 3 طلاق چاہے ایک مجلس میں دو چاہے الگ الگ مجلس میں دو 3 ہی ہے، اس میں چاروں اماموں کا فتویٰ ہے۔ لیکن یہ غیر مقلدین بالکل ان چاروں اماموں کے خلاف کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں دیے تو 3 ہوتی نہیں، ایک کی چھوٹی۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی، اس میں صاف صاف ہے، اس حدیث کے اندر صاف صاف ہے کہ ایک آدمی نے اکٹھی ایک ساتھ 3 طلاق دی۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے غصے میں آ کے 3 طلاق دے دیتے، اس کے بعد غیر مقلدین اہل حدیث کے پاس جا کے ان کے پاس فتویٰ لے کے جو ہے ان کے مطابق پھر زندگی گزارتے ہیں، ایسے بھی بہت سے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ایسا اگر گزاریں گے تو یہ حرام کی زندگی ہے، نعوذ باللہ، زنا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہ جو طلاق کا لفظ ہے اس کو مذاق میں بھی، جان کر بھی نہ جان کر بھی کبھی بھی اپنی زبان سے ہرگز نہیں نکالا۔ اسی لیے اللہ نے مردوں کے حوالے کیا، اختیار میں دیا ہے طلاق، عورتوں کے اختیار میں دیا نہیں۔ کیوں؟ عورتیں جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، جلدی اثر لے لیتی ہیں، جلدی غصے میں آ جاتی ہیں۔ ہمیں جو انہوں بولے ہم نا شکر لے کر آؤ 1 کلو، بول ہمیں آدھا کلو لے لگے، غصہ کو طلاق دیا لیا، ان کے ہاتھ میں دیے تھے۔ اپنا ٹائم کو 5 بجے آؤ جی شاپنگ کو جانا ہے، ہمیں گئے نہیں ٹائم کو، تو طلاق۔ اور تو بہت جلدی جو ہے فیصلہ کر لیتی، اسی لیے اللہ نے ان کے ہاتھ میں نہیں دیا طلاق، مردوں کے ہاتھ میں دیا ہے، کیونکہ مرد کے اندر ایک جو ہے وہ قوت ہے صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی۔ تو عورتیں کبھی کبھار جھگڑے کے وقت میں، لڑائی کے وقت میں ہمیں ابھاریں گی، جو چھوڑ ڈالو مجھے طلاق دے دا، ہرگز خدا کے واسطے زبان پہ وہ لفظ نہیں نکالنا۔ غصے میں بولو چاہے ہنسی میں بولو، اگر بولیں گے تو بس ہو جائے گی، اس لیے ہرگز یہ زبان نہیں نکالنا۔ تو نکاح سے پہلے جوانوں کو چاہیے کہ سارے مسائل سیکھیں، جانیں۔ بعض جگہ الحمدللہ نکاح کونسل کے نام سے باقاعدہ لڑکا لڑکی دونوں کو جو ہے سمجھایا جاتا ہے، میاں بیوی کے حقوق بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہر جگہ ہر علاقے میں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دونوں میں رشتہ جو ہے قائم رہتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہوتا کہ کس کے کیا حق ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا کیا حق ہے۔ اس کی وجہ سے دونوں خاندان جو ہے قائم رہتے ہیں، دونوں رشتے قائم رہتے ہیں۔ ورنہ معمولی باتوں پہ آج طلاق ہو رہی۔ ابھی چند دن پہلے ایک کیس آیا، لڑکا تیاری نہیں رکھنے کے لیے چھوڑ دیتا، طلاق دے دیتا، کیا بھی تو
یہ جو میری بیوی ہے بار بار ہاتھ دھوتی رہتی، اسے صفائی کا کب دیکھو تو بھی صفائی، کب دیکھو تو بھی ہاتھ دھوتی، یہ بھی کیا تو وجہ کیا بھی؟ بعض ایک سنے میں لڑکا جو ہے شادی ہو کے باہر ملک کو چلا گیا، اب وہ بلاتا ہے ماں، میں بلا جاتا ہوں کر کے تیار ہے لڑکا، لیکن لڑکی والے بھیجنے تیار نہیں، الٹا ماں نہیں بھیجتے، ارے کہیں انہیں تو بلانا نا بھائی، عام طور پر کیا ہوتا الٹا ہوتا قصہ، انہیں چل جاتا ہے یہاں چھوڑا چل جاتا ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد، یہاں کیا ہے الٹا ہے، اسے تیار، اس پاس سے جو ہے جھگڑا ختم، وہ رشتہ ختم، تو کیا وجہ سے رشتہ توڑنا معلوم نہیں، تو یہ سب طلاق کی جو ہے شرحیں تعداد خوب جو ہے اضافے ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، وجہ کیا ہے معلوم ہی نہیں، جہالت۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں اس معاملے میں چاہیے کہ نوجوان حضرات جو ہے علماء سے جو ہے اس سلسلے میں پہلے نکاح سے پہلے بات چیت کریں، نکاح سے پہلے جو ہے ان سے سبق لیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، جو بھی مسائل ہیں وہ سب جانیں، جیسے نماز پڑھنا ہے تو نماز کے مسائل جاننا ضروری ہے، وضو کی مسائل جاننا ضروری ہے نہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کو طلب کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علم الحال، یعنی ہمیں جو ضرورت ہے وہ مسائل جاننا، نماز پڑھنا ہر ایک مسلمان فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا فرض، اب ایسے ہی نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل اور اسی طرح بچوں کو پرورش کرنے کے مسائل، یہ سارے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے احکام پر اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب